پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیات کر لیجئے کہ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا. پھر یکایک مسکرانے لگے اور رفقا یعنی ساتھیوں سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور مسکرائے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخاطب دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے. تو کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے عثمان غنی کا عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، صحابہ کرام کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی آقا کی سنتوں سے پیار ہو جائے. تو اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ الحمدللہ وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے،
ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، اور سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے۔ ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا تو اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر۔ اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اس سے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا کی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑنا نظر آنا بند ہو گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو ایک اہم ترین عبادت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے، جب قرآن لینا ہو ہاتھ میں تو اور بھی مواقع پر وضو کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل وضو کے متعلق چند اہم باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت اہم بات، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوں، مدنی مذاکرہ ہو، اور جو بھی نیک کام کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر کسی عمل میں اچھی نیت نہ ہو تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں جو حاضرین ہیں غور کریں کہ وضو میں بھی یہی حال ہے۔ جی ہاں، بار شریعت حصہ جلد اول صفحہ 292 پر ہے کہ وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضرور ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو وضو کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ نیت کرنی پڑے گی، اور نیت بہت آسان ہے کہ حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرتا ہوں، یہ نیت ہے۔ اب وضو کر کے ہی ظاہر ہے یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں، یا مدنی چینل کے کئی ناظرین ایسے ہوں گے جو اس وقت مدنی چینل پہ بیان سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے جمعہ بھی پڑھ لیا ہو، نہ جانے کب وضو تو ہمیشہ کرتے ہی ہیں، لیکن نیت کے معاملے میں تو شاید یہ پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ تو وضو کی نیت یہ ذہن نشین کر لیں، حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرتا ہوں، یہ نیت ہے۔ اور یہ ظاہر وضو سے جاتے جاتے بھی نیتیں راستے میں بھی کی جا سکتی ہے، مزید اس میں اور نیتیں بھی بڑھ سکتی ہیں کہ جب وضو کرنے جائیں گے تو اور مزید اچھی نیتیں بڑھائیں گے تو اب عمل کا زیادہ ثواب ملے گا، کہ جتنی نیتیں اچھی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے گناہگار ہوگا، وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے گناہگار ہوگا، کہ اس میں نیت سنت موقدہ ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں احتیاط کرنے کی عادت بنائیں، اور جب بھی وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرتا ہوں، یہ اپنے دل میں نیت کو حاضر کر لیں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔
اب وضو کرنے میں احتیاط دوسری کیا کرنی ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بڑھ جائے گا ہمارے لیے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو جب وضو کرنے جائیں گے نیت کریں گے، نیت کرنے کے ساتھ درود پاک پڑھ کر صلی اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ یہ کہہ کر اب ہم نے وضو کرنا ہے۔ اور امیر اہل سنت نے مدنی مذاکروں میں اس کی کافی اور بھی اورات بتائے ہیں۔ ایک وظیفہ یہ بتایا کہ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کہتے رہیں۔ اور گزشتہ دنوں جب کڈنیپنگ کے معاملات بڑھ رہے تھے، لوگ اغوا ہو رہے تھے، یہ ڈاکو اور جو بھتہ خور ہوتے ہیں انہوں نے کافی مسائل کیے تھے، تو امیر اہل سنت نے اس موقع پر ایک وظیفہ ارشاد فرمایا کہ جو وضو کرتے ہوئے یا قادرو، اللہ کا نام ہے قادر، یا قادرو یا قادرو یا قادرو پڑھتا رہے گا تو شریر جنات اور انسان اس کو اغوا نہیں کر سکیں گے۔ تو اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ بیٹا جب بھی وضو کریں یا قادرو یا قادرو یا قادرو کا ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی۔ پھر اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وضو ہمیشہ رہے، اور کاش سونے سے پہلے وضو کرنا نصیب ہو جائے کہ حدیث پاک میں ہے با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ عمل تھوڑا سا ہے، عمل تھوڑا سا ہے۔ اب یہاں ہم یہ ضرور ذہن بنائیں کہ بعض اوقات ہمارے کوئی امراض ہو جاتے ہیں، مثال کسی کو خارش ہو گئی، اب خارش ہو گئی، کوئی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس گیا، اسکن اسپیشلسٹ نے آپ کو مشورہ دیا کہ جناب رات کو جب سوئیں تو آپ بالکل پانی سے اچھی طرح ہاتھ منہ دھو کر سوئیں، پاؤں جناب جب اس کو تر کر کے سوئیں۔ تو اس طرح کے اگر کوئی ڈاکٹرز ہم کو مشورہ دیتے ہیں تو عمل کرنے میں فوراً رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کا ہارٹ پرابلم ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب آپ کو روزانہ صبح جو ہے نا دوڑ لگانی ہے۔ اب فجر کے لیے مؤذن کی اذانیں ہوتی ہیں، اقامت ہوتی ہے، اعلانات ہوتے ہیں، صدائے مدینہ لگانے والے صدائے مدینہ لگا کر ہم کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آ جائیں جناب فجر کی نماز کے لیے، تو اس وقت ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ لیکن کوئی اس طرح کا کوئی مرض ہو جائے تو ہمیں فوراً فکر ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے فضائل، اور سبحان اللہ وضو با وضو جو رہتا ہے اس کو کتنی پیاری بشارت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ تو ایسی زبردست فضیلت، تو ہر وقت باوضو رہیں۔ ذہ نصیب کیسا ہو سکتا ہے، یعنی جس کو ایک ہوتا ہے نا ثواب کی ہرس ہو کہ مجھے ثواب چاہیے، مجھے نیکیاں چاہیے۔ اور اگر فی زمانہ دیکھا جائے نا تو جو عام پبلک میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، ہم خود بھی غور کریں کہ ایسے جملے ہم سنتے ہیں، یار میرا وضو نہیں ہوتا نا میں تجھے بتاتا، اچھا وضو ہے تو کوئی ایسی غلط بات کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے، یار میرا وضو ہے، کوئی گالی دینے کا معاذ اللہ اگر کسی کی عادت ہو وضو ہے، نہیں بابا اپنے کو نہیں بولنا ہے۔ اس طرح کا ایک نفسیاتی طور پر بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی امامہ شریف سجاتا ہے تو کہتا ہے امامہ نہیں ہوتا تجھے بتاتا، تو بھائی صحیح اچھا ہے امامہ اوڑھ کے رکھو تاکہ لڑائی جھگڑے اور فضول معاملات سے تو بچے رہیں گے۔ تو اس طرح سے اگر یہ عبادت کے معاملات ہم اپناتے ہیں اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر گھر کی خواتین بھی باوضو رہنے کی عادت بنائیں تو ظاہر ہے جو باوضو رہے گا اس کی زبان سے ذکر و درود ہی نکلنا ہے، اوراد و وظائف ہی پڑھنے۔ اب اگر باوضو رہیں گھر میں بھی اور اوراد و وظائف پڑھتے پڑھتے کھانا پکا رہے ہوں، روٹیاں پکا رہی ہوں، آپ بتائیں اس کھانے میں بھی ہم کو کتنی برکت ملے گی، کتنی لذت ملے گی، کتنی روحانیت نصیب ہوگی۔ تو کاش ہم باوضو رہنے والے بن جائیں۔ اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ
اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ اور فتاوی رضویہ میں ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ اور امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے کہ آپ نے جو 72 مدنی انعامات عطا فرمائے نا زندگی گزارنے کے لیے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ تو باوضو رہنے کی بہت پیاری پیاری فضیلتیں، بہت پیاری پیاری فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض عارفین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء یعنی اس کے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولو فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ اور نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی عادت بنائیں۔ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اکثر باوضو رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا ہوتا ہے، بعض اوقات سستی ہوتی ہے، بعض اوقات تھکن بہت لگی ہے، رات کو آئے تھکے ہارے آئے، اور اس میں ہم کو یاد تو آ گیا کہ یار وضو کر کے سونا اس طرح کی ثواب ہے، لیکن تھکن بھی لگی۔ اچھا بعض اوقات طبیعت بھی نرم گرم ہوتی ہے، یا موسم تبدیل ہو جائے، سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ایسے موقع پر جب کہ بیماری یا کوئی ایسے معاملات پہ سردی، تھکن، نزلہ، زکام، درد سر جس میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اللہ ہم کو توفیق دے۔ یہ دیکھیں عبادت کے معاملات کیسے پیارے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کامل اچھے انداز سے وضو کریں تو ظاہر ہے ہمیں ثواب بھی کیسا مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو وضو کا بھی ایک طریقہ کار ہے، پریکٹیکل ہے، اور کوئی بھی چیز بغیر سیکھے آتی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے جناب ہم تو بچپن سے وضو کرتے ہیں، ہم تو بچپن سے وضو کرتے ہیں، ہمیں تو وضو کرنا ہم نے تو شروع سے دیکھا ہے۔ تو کیا ہمارا یہ وضو کرنا صحیح بھی ہے؟ کیا ہمارا انداز درست ہے؟ کیا ہمارا اعضاء دھونے کا معاملہ صحیح ہے؟ کیا سنت مستحبات پر عمل کرتے ہیں ہم؟ اس کا طریقہ کار کیسے ہمیں پتہ چلے؟ تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے وضو کا طریقہ۔ ایک تو اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کریں کہ یہ رسالہ ضرور پڑھیں گے۔ ابھی تو یہ چند ایک ابتدائی صفحات میں پڑھ رہا ہوں، اب ظاہر اتنا وقت تو ہوتا نہیں ہے کہ پورا بیان کیا جائے، لیکن یہ کہ رسالہ بھی پڑھنا ہے، اور پھر ساتھ میں امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ نے ان کو اصلاح امت کا درد عطا فرمایا، تو آپ نے وضو کا پریکٹیکل کر کے بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ یہ مکتبۃ المدینہ سے سی ڈی جاری ہوتی ہے، اس سی ڈی میں آپ دیکھ سکیں گے کہ وضو کا طریقہ امیر اہل سنت نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ اور جب یہ ریکارڈ ہوا تھا اس کے بعد اس کو جب چلایا گیا، کئی ایک تاثرات میں نے سنے ہیں اسے کہ آج ہم نے وضو کا صحیح طریقہ سیکھا ہے، تاکہ پانی کیسے کم سے کم پانی استعمال کیا جائے، سنت اور مستحبات پر کیسے عمل کیا جائے۔ الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت کی اس انداز سے بہت کچھ سیکھا۔ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی جا کر آپ چاہیں تو یہ وضو کا طریقہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
انشاءاللہ اس سے آپ کو حیرت انگیز معلومات ہوگی۔ پھر بدقسمتی یہ کہ جو ہمارے عام طور پہ دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں یا جو آج کل عام طور پر ہماری گیدرنگز ہیں، ایون کہ اگر ہمارے بچے بھی ہیں تو ہمارے یہاں پر اس طرح کے معاملات سکھانے کی کوئی مستقل تربیت کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ نے پریکٹیکل نماز کا بھی پریکٹیکل کر کے سکھایا ہے۔ تو وضو کے حوالے سے تو ذہن بنائیں، جب آپ امیر اہل سنت کا اس کم پانی میں وضو کرنا، کس طرح سے احتیاط پانی کی، کس طرح سے چلو بھرنا ہے، کس طرح نل کھولنا ہے بند کرنا ہے، ان سب معاملات کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کی روحانیت بھی نصیب ہوگی۔ پھر اسی طرح وضو جب کر لیا جائے تو اس وقت کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ اب کلمہ شہادت پڑھنا ہے، یاد کس کو ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے کہ ہم نے اس طرف بھی تو توجہ نہیں دی کہ کلمہ شہادت بھی یاد کر لیتے تو چلے ثواب کمانا ہے، اور کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے، وضو کر کے نکلے مسجد کی طرف بڑھتے جا رہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانی ہے اور کلمہ شہادت پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں پالیں گے۔ یعنی کہ ثواب کی حرص ہو تو یہ سارے کام ہو جائیں گے، ورنہ تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آنا ہے تو ابھی انتظار کرتے ہیں، یار ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 12 منٹ باقی، ابھی تو 5 منٹ باقی، ابھی تو امام صاحب صفیں درست کرا رہے ہوں گے۔ ہم یہ ساری کیلکولیشن کے ساتھ آتے ہیں تاکہ کم سے کم وقت ہمارا لگے اور جلدی جلدی تو ہم وضو بھی کامل طریقے سے کریں، اس کے وظائف بھی پڑھیں اور زے نصیب کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو جائے۔ اور پھر ایک اور عمل بھی سن لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی کہ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، یعنی انا انزلنا، تو وہ صدیقین میں سے ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے شہداء میں شمار کیا جائے، جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن عادت بنائیں گے تو بن سکتی ہے، عادت بنائیں گے بن سکتی ہے۔ یہ اتنا مشکل عمل نہیں ہے، صرف توجہ ہو کہ مجھے یہ معاملات پورے کرنے ہیں، مجھے یہ انداز اختیار کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ پھر زے نصیب ہم اور وظائف بھی پڑھ لیں کہ جو وضو کے بعد یہ کلمات کہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا، قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔ پھر ایک اور دعا بھی ہے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ تو کاش ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ ہم وضو کی سنتیں آداب سیکھیں اور اس کے مطابق ہم وضو کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ سب مل کے دہرائیں، کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرہ دھونا یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا 1/4 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر 1/4 سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ تو دھونے کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اس میں بھی مسٹیکس ہوتی ہیں، آپ جب وہ پریکٹیکل دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دھونے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں
اب ہاتھ دھو کر عموماً کیا ہوتا ہے کہ پانی یوں لیا اور یوں ڈال دیا، پانی یوں ڈالا اور یوں ہاتھ پھیر دیا، تو بظاہر یہ ہمارا ہاتھ تو مطلب گیلا ہو گیا، لیکن یہ دھلا نہیں ہے، کیونکہ دھونے کی تعریف یہ ہے، یعنی دھونے کی یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ تو بہنے کی تعریف یہ کہ ہر جگہ سے 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ اس کا طریقہ ہمارے یہاں تو بہت آسان ہے کہ چونکہ نل کے نیچے عموماً وضو کیا جاتا ہے تو یہ دھونا آ جائے گا، لیکن اس پر بھی ہاتھ پھیرنا ہوگا۔ تو اسی طرح چہرہ جب دھوتے ہیں تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ آنکھوں پر پانی مارتے ہیں اور پھر ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت نے ان تمام احتیاطوں کے ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ پانی یہ جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں ڈالا جائے تاکہ یہ بہتا ہوا نیچے آ جائے۔ پھر جن کی داڑھی شریف ہوتی ہے تو ان کو اپنی داڑھی کو کس طرح گیلا کرنا ہے، کس طرح خلال کرنا ہے، یہ سارا طریقہ اس پریکٹیکل وضو میں کر کے دکھایا گیا۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے جس طرح فیضان نماز کورس ہوتا ہے، 7 دن کا کورس ہوتا ہے، اسی طرح 12 دن کا اصلاح اعمال کورس ہوتا ہے، دیگر اس طرح 26 دن کے 41 دن کے کورسز ہوتے ہیں۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی نے اب ایسے افراد کے جو بظاہر قریب نہیں ہیں ان کے لیے آن لائن سروسز شروع کی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دین کا علم حاصل ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نمازیں ہماری وضو درست نہ ہونے سے نماز بھی درست نہ ہوئی۔ وضو نہیں ہے اور ہم نے قرآن کو چھوا تو ظاہر گناہگار ہوں گے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو کے 4 فرائض، ان کی تفصیل کے چہرہ کہاں سے کہاں تک کہلاتا ہے، ہاتھ کس طرح دھونے، کونیاں کہاں تک ہوتی ہیں، یہ پوری اس کی تفصیل ہے۔ تو بہرحال یہ رسالہ وضو کا طریقہ اور وضو کا عملی طریقہ جو CD کی صورت پہ ہے، اس کو دیکھنے کی ترکیب بنائیں۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ، وضو کی سنتیں، وضو کی سنتیں ہیں 14۔ کتنی سنتیں؟ 14 سنتیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اللہ کرے یاد ہو جائیں تاکہ ان سنتوں پر عمل کر کے ہم ثواب کے حقدار بن جائیں۔ وضو کی پہلی سنت نیت کرنا، جس کا بیان ہو چکا کہ حکم الہی بجا لانے کی نیت سے کے لیے میں وضو کرتا ہوں، یہ نیت کرنا ہے پہلی۔ پھر دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں گے تو جب تک وضو قائم رہے گا ہمارے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تیسری سنت، دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا۔ یہ دیکھیں یہ پہنچے کہلاتے ہیں یہاں تک۔ اس کو نل کے نیچے اگر ہم دھوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ 1، یہ 2، یہ 3، بلکہ امیر اہل سنت نے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے کہ اگر وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں تو اتنی دیر اگر نل کے نیچے ہاتھ رکھا کہ 3 بار پانی بہہ جانے کی صورت ہو گئی تو بس یہ ایک ہی مرتبہ دھویا لیکن 3 مرتبہ کہلائے گا۔ اسی طرح 3 بار مسواک کرنا۔ مسواک کی فضیلت کا بیان الگ ہے کہ مسواک کی فضیلتیں کیسی ہیں، لیکن مسواک 3 بار کرنا یہ وضو کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے کہ جو مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسواک کے فضائل بہت زیادہ ہیں الحمدللہ۔ تو مسواک کی عادت بنانی چاہیے، بالخصوص وضو کے لیے مسواک کو اپنے لیے لازم کر لو۔ خاص کر جو سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو والے پان کھاتے ہیں یا کوئی جیسے کھانا وغیرہ کھایا تو اس کی عموماً بو رہ جاتی ہے منہ میں، تو جب تک اس بدبو کو زائل نہ کیا جائے مسجد میں آنے کی بھی ممانعت ہوگی۔ تو 3 بار مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح 3 چلو سے 3 مرتبہ ہاتھ میں پانی لے کر کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، 3 مرتبہ 3 ٹائمز کلی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اسی طرح روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ اس پریکٹیکل وضو میں امیر اہل سنت نے ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات پانی تو لیتے ہیں لیکن ناک پہ مارتے ہیں، ناک پہ چڑھتا نہیں ہے،
ناک میں چڑھایا کیسے جائے گا، پھر پانی لیا کتنا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات نل اتنا تیز کھلا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نل میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پانی اتنا گر جاتا ہے، تو پانی احتیاط سے لینا ہے، اور اتنا پانی لے کر ہم کو ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک صاف کرنی ہے، داڑھی ہو اور احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ تر کیے، اب کس طرح سے سر کا مسح کیا جائے کہ ایک مرتبہ ہی ہو جائے، کیونکہ ایک مرتبہ کہیں ٹچ ہو جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اگر وہ ٹچ ہوگا تو وہ ایک مرتبہ میں نہیں آئے گا۔ تو بہرحال پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، کتنے فرض ہیں؟ 4۔ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسح کرنا، پھر دونوں پاؤں دھونا، یہ ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر 14 جو سنت ہے، پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک وضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا وضو دھو لینا، یہ وضو کی 14 جو ہے وہ سنتیں یہ بیان ہوئی۔ اس کو اگر اپنانے کا ذہن بنتا ہو تو اس کو یاد کریں کہ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری سنتیں 14 سنتیں اگر یاد ہو گئیں تو اب جب وضو کریں گے تو اس کو توجہ میں لائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، تو جب وضو کرنے سے پہلے ہی یہ نیتیں یاد ہوں گی، نیت بھی کر لیں گے کہ میں وضو کی سنتوں پر عمل کروں گا، تو یقیناً اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ تو اس کا طریقہ کار ہے الحمدللہ، مدنی قافلوں میں جو اسلام بھائی پابندی سے سفر کرتے تو یہ مدنی قافلوں میں یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی غور کریں اور سوچیں، مدنی چینل کے بھی ناظرین غور کریں کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں آنے چاہیے۔ اب دیکھیں وضو کی ہی بات ہو رہی ہے نا، ابھی نماز یا دیگر معاملات پر تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن وضو کا ہی معاملہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا کتنا کمزور ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے امیر اہل سنت نے تفصیل بھی بیان کی ہے کہ بعض لوگوں کی نادانی یا بے توجہی کے سبب ان کا وضو ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب وضو نہیں ہوتا ہے تو پھر اس عمل کا ان کو ثواب کیسے ملے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں، اور یاد کیسے رہے گا؟ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ دوسروں کو سکھایا جائے۔ اگر آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اگر آپ کوچنگ سینٹر میں پڑھتے ہیں، یا چلے مارکیٹ میں ہی رہتے ہیں، اپنی گفتگو میں ان چیزوں کو لائیں نا۔ ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ ہم تو کھیل کود کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، کوئی بریکنگ نیوز آ جائے تو بس یہ ہمارا ایک ٹاپک بن جاتا ہے۔ تو کاش ہمیں علم دین سے محبت ہو جائے کہ ہم علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور پھر اس کو دوسروں کو سکھانے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو کاش ہمیں نیکیاں کرنے کا ذہن بن جائے، لیکن ہے یہی کہ پہلے دنیاوی معاملات کو ترجیح دی جاتی ہے، دنیاوی علوم فنون سیکھنے کا بہت جنون ہوتا ہے، ماسٹرز کیے جاتے ہیں، مختلف کورسز کیے جاتے ہیں۔ کاش عبادت کا نصیب ہو جائے ذہن، یا اگر کبھی کوئی بات کی جائے گی تو کہے گا یار میری ابھی تو بڑی مصروفیت ہے، آج تو ویکیشن ہو گئی ہے، لیکن میرا تو جناب فلاں کورس میں نے داخلہ لے لیا، ذرا یہ کورس پورا کر لوں تو پھر جناب میں دوسری طرف آؤں گا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، ایک نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ نیکیوں کی ابتدا کب کرنی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا، اور جناب میں مدینے جاؤں گا تو داڑھی رکھ کر آؤں گا، یا نا میری شادی ہو جائے گی تو بس یہ فلاں اس طرح کے نیکی کے کام میں پھر شروع کر دوں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں کام کروں گا۔ تو بزرگ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ نیکیوں کی ابتدا کب کی جائے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے، مرنے سے ایک دن پہلے۔ تو اس نے کہا حضور مرنے کا تو پتہ ہی نہیں، مرنے کا تو پتہ ہی نہیں کہ کب مریں گے۔ تو کہا بس پھر اپنی زندگی، ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو۔ تو اس لیے نیکیاں کرنے میں یہ سوچنا نہیں ہے کہ جناب میں تو فلاں جمعے سے کر لوں گا، یا جناب رمضان شریف سے یوں کر لوں گا۔
ہمیں نیکیوں کی ہرس ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے. پھر اگر ہم نے کسی کو سکھایا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا. جیسے میں نے آج آپ کو عرض کیا کہ بھائی وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. الحمدللہ میں نے رسالے سے پڑھ کر سنایا آپ کو. تو اب آپ بتائیں کہ جس نے آج سن کر آج عمل کیا، ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ کوئی سن کر عمل کرے. اتنے سارے بیٹے انہوں نے ابھی تو وضو کر لیا ہوگا، عصر کی نماز میں پھر وضو کرنے کا موقع ملے، بسم اللہ شریف پڑھی آپ نے، آپ کو ثواب ملا، انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا. امیر اہل سنت نے یہ رسالہ لکھا، امیر اہل سنت کو بھی ثواب ملے گا. اب یہ رسالے تقسیم کرنے کا ذہن ملتا ہے ہم کو کہ بھائی آپ اپنی دکان پر کما رہے ہیں، کاش کہ یہ رسالے عام تقسیم کریں، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. ثواب کمانے کی نیت سے، اچھی اچھی نیتوں سے یہ رسالے تقسیم کریں. 7-8 روپے کا یہ رسالہ ہے. اگر یہ رسالہ تقسیم ہوتا ہے، جتنے لوگ اس رسالے کو پڑھ کر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے مرحومین کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو اسی لیے دعوت اسلامی ہمیں ایک مدنی مقصد عطا کرتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ اصلاح کی کوشش کہ یار مسلمانوں کو وضو کرنا نہیں آتا، میں انشاءاللہ پکا وضو سیکھ کر انشاءاللہ دوسروں کو سکھاؤں گا. جب یہ آپ کا جذبہ ہوگا نا، یہ جو مساجد میں مدنی کام جہاں بڑھتا ہے، یہ بڑھتا کب ہے کہ جب وہ کرنے والا ایک جنون طاری ہو جاتا ہے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی میں نے اعتکاف کیے، اب اعتکاف میں بھی یہ باتیں سکھائی گئیں. اب اعتکاف میں آپ نے تاثرات سنے ہوں گے کہ ان کے جذبات تھے نا کہ ہم نے اب تک نہیں سیکھا، ہمیں تو یہاں اگر پتا چلا. تو یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے، بڑی بڑی گیدرنگز میں بیٹھنے والوں کا ہے کہ بہت بڑے بڑے مطلب وہ عمریں ہو جاتی ہیں لیکن ان معاملات پہ احتیاط نہیں کرتے. پھر اسی طرح آئیے مستحبات، یہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. وضو کے 29 مستحبات ہیں. اللہ کرے کہ یہ ظاہر اتنی تفصیل سے بیان نہیں ہو سکیں گے، لیکن اس کو بھی یاد کریں تاکہ اگر یہ عمل میں لائیں گے تو مزید ثواب بڑھ جائے گا. قبلہ رو، وضو کرنا ہے. اب وضو خانہ یوں بنا ہوا ہے، 3 طرف وضو خانے بنے. اب ہم وضو خانے میں گئے، ہمیں اگر پتا ہوگا کہ قبلہ رو رک کر کے وضو کرنا مستحب ہے، ہم کہاں بیٹھیں گے؟ قبلہ رو بیٹھیں گے نا. کہ بھائی لوگ تو بیٹھے ہوئے چاروں طرف، ہمارے علم میں ہوگا تو ہم وضو خانہ جاؤ قبلے کی طرف ہے اس طرف بیٹھیں گے. کہ قبلہ رو بیٹھنا مستحب ہے. اونچی جگہ یہ بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے. اسی طرح بیٹھ کر وضو کرنا بھی مستحب ہے. بیسن ہے لیکن کاش بیٹھنے کا کوئی اہتمام ہو، قبلے کی طرف ہو، اونچی جگہ ہو. پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی مستحب ہے. اطمینان سے وضو کرنا یہ کب ہوگا؟ جب ہم کچھ ایسی گنجائش لے کر آئیں گے. اب ہم کھڑے ہیں، پیچھے 4-5 لوگ کھڑے ہوئے تو ظاہر ہے پھر تو ہم کو اتنی دیر نہیں لگانی چاہیے، لیکن تسلی سے کچھ وقت پہلے آ جائیں گے، ذہن نصیب باوضو ہی رہیں گے تو انشاءاللہ جب کوئی اچھا موقع ملے تو تسلی سے اطمینان سے وضو کریں. اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں. وضو کرنے سے پہلے ہی تھوڑا سا پانی لیا، ہاتھوں کو تر کر کے آپ پھیر لیں، چہرے پر پھیر لیں، پاؤں پر پھیر لیں. اب آپ دیکھیں گے کہ کم پانی میں آپ کا وضو ہو جائے گا. اور سردیوں میں تو خاص کر جلد جو ہے نا خشک ہو جاتی ہے، اتنی جلدی آسانی سے پانی جو ہے بہتا نہیں ہے. تو اگر پہلے سے ہی اس کو گیلا کر لیں گے، تر کر لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کا یہ وضو جو ہے کرنا اور آسان ہو جائے گا. پھر وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا یہ بھی مستحب ہے. سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا عموماً کرتے، لیکن اب اگر یہ یاد ہوگا کہ مستحب ہے تو عمل کا ثواب ملے گا. سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. پانی سیدھے ہاتھ سے چڑھانا مستحب ہے، صاف کرنا الٹے ہاتھ سے. الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈالنا یہ بھی مستحب ہے. انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا، یہ انگلیاں پشت، اس سے گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے.
کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا، یہ مستحب ہے۔ انگوٹھی حرکت دینا، بعض انگوٹھی پہنتے تو انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا ہے، اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا یہ فرض ہے، تو جو انگوٹھی پہنتے وہ بھی احتیاط کریں۔ پھر اسی طرح معذور شرعی، ابھی معذور شرعی کیا ہوتا ہے اس کے بھی پوری احکام ہے اور اسی رسالے میں موجود ہے۔ معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا، کتنی پیاری بات ہے، نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ پھر جو کامل طور پر وضو کرتا ہے یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، اس کا ناک کی طرف آنکھوں کے دونوں کونے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلوں، ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، گھائیوں اور کوہنیوں کی خصوصیت کے ساتھ خیال کرنا کہ بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے کہ اس جگہوں کا خاص احتیاط کریں۔ یہ جیسے جہاں پاؤں ہیں ٹخنے، تو بعض اوقات بیٹھنے میں وہ جگہ جو ہے نا وہ جلد ہماری سخت ہو جاتی ہے، تو ایسی سخت جلد اگر کسی کی ہو گئی ہو تو اس کو تو بہت اچھی طرح ہاتھ پھیر کر بہت اچھی طرح پانی بہانا ہوگا۔ اسی طرح جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھونے میں اگر نل کے نیچے دھو رہے ہیں تو کونیاں دھل جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات پوری کونیاں دھو نہیں پاتے، تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پانی پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اس طرح پانی ڈالنا کہ اوپر کے بھی حصے پر تھوڑے پانی بہہ جائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے امیر اہل سنت کا انداز جو آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ اور بڑھانا، مثلا ہاتھ کونی سے اوپر آدھے بازو تک اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا، یعنی کونیوں سمیت تو دھونا ہے۔ امیر اہل سنت نے دیکھا کہ تھوڑا سا اور مزید بڑھائیں کہ یہ بھی مستحب ہے۔ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، ہاتھ دھونے تو انگلیوں سے شروع کریں کہ یہ مستحب ہے، پاؤں دھونے تو پاؤں بھی انگلیوں سے دھونا شروع کریں۔ ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندے ٹپکا دینا تاکہ بدن کپڑے پر نہ ٹپکے، خصوصاً مسجد میں جانا ہو کہ فرش مسجد پر پانی، وضو کے پانی کے قطرے گرانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بعض جلدی جلدی جب وضو کرتے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، ایسی حالت میں مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، مسجد کے فرش پہ پانی گر رہا ہے، اسی طرح مسجد کی دریوں پر پانی گر رہا ہے، تو ایسے انداز سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا رومال چادر ہی لے لیں کہ پانی کم سے کم اتنا خشک کر لیں کہ ٹپکے نہیں، ہاں طریق قائم رہے۔ ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھ لینا یہ بھی مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ مستحبات کی بھی کچھ تفصیل ہے، تو میں پھر عرض کروں گا امیر اہل سنت کا رسالہ حاصل کیجئے، اسے پڑھیے اور ایصال ثواب کی نیت سے زیادہ تعداد میں اس کو تقسیم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے۔